أشرقت نفسي بنور من فؤادي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، سوچ لو آپ کی رائے کیا ہے. فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ہے نبی کا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا، مسلسل خواب دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، میرے رب کا حکم ہے. بیٹا یہ نہیں کہتا ہے کہ خواب غلط ہو سکتا ہے. ابا جی خواب میں آدمی کہتا ہے فانظر ما، ابا پوچھ رہا ہے مشورہ، ابا کو مشورے لینے کی کیا ضرورت ہے، اس کو جب حکم ہو گیا ہے. لیکن پھر بھی تاکہ آسمان بھی گواہ رہے اور مکے کے پہاڑ بھی گواہ رہیں کہ نبی کا بیٹا کیا جواب دیتا ہے. بیٹا جواب یہ نہیں دیتا کہ آپ نے خواب دیکھا ہے، خواب غلط ہو سکتا ہے. بیٹا کہتا ہے کہ یا ابت، میرے پیارے ابا. اس وقت پیارا ابا کہاں ہوگا اگر ہمارا بیٹا ہم اس کو کہہ دیں کہ ہمیں رب کا حکم ہو گیا، آپ کو ذبح کرنا ہے اور آپ کو قربانی کرنا ہے. اس دفعہ بکری قربانی نہیں کرنا، آپ کو قربانی کرنی ہے. تو بیٹا کہے گا تمہارے اس خواب پہ بھی لعنت، تم پہ بھی لعنت، تم نے کیسے. لیکن یہاں بیٹے کو کہہ رہا ہے آپ بتا دیں آپ کی رائے کیا ہے. یہ صرف مکے کے پہاڑوں کو گواہ بنانا تھا، آسمان کو گواہ بنانا تھا، فرشتوں کو گواہ بنانا تھا کہ دیکھ لو کہ محمد رسول اللہ کے والد جو آگے جا کر کے نبی آخر الزمان اسی کے اولاد میں سے پیدا ہوگا، یہ کس قسم کا نبی ہے. اس کو دیکھو اب 14 سال کی عمر میں فرماتے پیارے ابا افعل ما تؤمر، جو رب کا حکم ہے یہ خواب تیرا نہیں ہے. خواب نبی کا خواب قطعی ہوتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. کر لے ابا، مجھ پہ ترس نہ کھا لے، میں تیار ہوں. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے دیکھیں گے میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں. واہ، باپ اسماعیل علیہ السلام کیسا بھی صابر، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے صابر. آپ نے فرمایا کہ اوذی تو فی اللہ ما لم یؤذ احد، خدا کی قسم کائنات میں کسی کو اتنی تکلیفیں نہیں دی گئی جو محمد کو دی گئی ہے، لیکن میں نے محمد نے صبر سے کام لیا، میں نے صبر کیا. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. ادھر سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو 14 سال کی عمر میں جب خواب دیکھا، یہاں سے لے کر کے یہ مشورہ بھی کر رہا آپ کو مینا کی طرف لے جائے. جب آپ جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو حج نصیب فرمائے. مینا میں آپ جائیں گے جہاں پر آج بھی کروڑوں جانور قربان ہوتے ہیں، لیکن اس دفعہ تو نہیں ہوگا کرونا، ورنہ 40-50 لاکھ حاجی ہوتے ہیں، ہر ایک 2-2 3-3 قربانی، اپنے عزیزوں کے لیے بھی وہاں پر قربانی. کروڑوں جانور کٹتے ہیں. یہ کروڑوں جانور یہ سب حضرت اسماعیل پر قربان ہو رہے ہیں، یہ سب اسی پر ہے. بلکہ یہ بھی نہیں، اس کے بعد پھر جہاد کا جو سلسلہ محمد رسول اللہ کے زمانے میں جو شروع ہو چکا ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ جتنے شہید ہو جائیں گے، یہ بھی ان جانوروں کی قربانی الگ، انسانوں کی قربانی یہی ہے جو شہداء ہوتے ہیں. یہ شہداء یہ بھی سنت اسماعیلی ہے، یہ بھی سنت ابراہیمی ہے، یہ بھی سنت اسماعیلی ہے. ادھر شیطان آ گیا، آ کر کے حضرت حاجرہ سے کہا آپ کو پتہ ہے بیٹا کیوں باہر گیا ہے، شوہر تیرا کیوں باہر گیا، چونکہ چنانچہ دراصل میں یوں اس طرح ہو سکتا ہے آپ کو پتہ نہیں. کہا کہ گئے ہوئے، کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ بیٹے کو لے جا کر کے ذبح کر دیں گے. حضرت حاجرہ نے کہا اس طرح ہو ہی سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں. کہا وہ تو کہتا ہے کہ مجھے خدا کا حکم ہے. کہا جب خدا کا حکم ہے تو دفع ہو جاؤ، پھر جو کرے. حضرت حاجرہ سے جب یہ ہے کہ ذلیل ہو کر کے یہاں سے نکلا، جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مینا میں بتا دیا. اسماعیل علیہ السلام نے بھی وہی جواب دے دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے، کیا خواب پر بیٹے کو قربان کر رہے ہو؟ یہ دانش مندی ہے، یہ عقل مندی ہے. انہوں نے کنکریاں مارنا شروع کر دی. آج بھی جا کر کے اس جگہ پر آپ جائیں گے، شیطان کو کنکریاں مارتے. فرمانے لگے کہ ابا اگر آپ مجھے ذبح کریں گے اور اللہ کا حکم ہے میں بھی اس پر صبر کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپ یہ کر دو اپنی آنکھیں بند کر لو اور میری آنکھیں بھی باندھو، اور یہ ہے کہ مجھے اوندے منہ اس طریقے پر چہرے کے بل مجھے لٹا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے چہرے پر آپ کی نگاہ پڑ جائے اور آپ کو ترس آ جائے. میرے ہاتھ پاؤں باندھ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ چھری جب چل جائے اور میری موت آ جائے، ہاتھ پاؤں میں ہلا دوں، یہ خون آپ کے کپڑوں کو لگ جائے. ہے اولاد ہو تو ایسی اولاد ہو. یہ صرف میرے رب کو امتحان لینا ہے، باقی کیا
کیسے ہی ہو سکتا ہے؟ ایک امتحان تھا، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، اللہ نے ابراہیم کے بہت سے مواقع پر امتحان لیا ہے لیکن ابراہیم نے سب کچھ پورا کر دیا ہے۔ چنانچہ آپ کو جب لٹا دی، فلما اسلم، باپ بیٹے دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا، وتلہ للجبین علی الجبین، پیشانی کے بل جب بیٹے کو یہ کہ لٹا دی، اب چھری چلا رہا، وہ چھری نہیں ہے، چھری موم بن گئی، موم کی طرح نرم 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 نرم، وہ چھری نہیں ہے، ہاتھ میں تو چھری ہے حقیقت میں، لیکن میرے رب نے اس کو ایسا کند بنا دیا، ایسا نرم بنا دیا کہ اسماعیل کو کچھ بھی نہیں۔ ایسے ابراہیم نے دیکھا کہ کیا ہو گیا اس چھری کو، اچانک جیسے آنکھ کھل گئی تو دیکھا کہ ایک مینڈھا ہے اور ایک دمبا ہے، اس پر میری چھری چل رہی ہے۔ فرماتے ونادینہ یا ابراہیم، ابراہیم کو آواز دی ہم نے، ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے وہی بھیج دی، ان قد صدقت رویا، آپ نے اپنے خواب سچ کر کے دکھایا، سچ مچ آپ بھی تیار، آپ کے بیٹے، آپ دونوں کی قربانی، مجھے اسماعیل کو ذبح کرانا مقصود نہیں ہے، صرف آپ کا امتحان مقصود ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک عظیم، یہ ہے کہ عظیم جانور سے آپ کی ہے کہ آپ کا بدلہ پیش کر دیا کہ اس کو قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مینڈے کو ذبح کر دیا، لیکن اس کا گوشت کس نے کھایا؟ پٹھانوں نے کھایا جی۔ اور کھال کہاں مل گئی؟ جامع صدیقیہ میں مل گئی۔ فضول قسم کی باتیں، اس زمانے میں یہ ہوتا تھا، اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ قربانی کرتے تو آگ سے آسمان آتی تھی، آ کر کے پھر یہ ہے کہ اس قربانی کے گوشت کو اس طریقے پر جلا دیتی تھی اور یہ غائب ہو جاتا تھا، تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ یہ قربانی قبول ہوگی۔ بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ، آگ آتی تھی۔ اب وہ اس طرح وہ گوشت، اس کا ذکر نہیں ہے کہ ابراہیم نے کھایا ہو اور حضرت حاجرہ کو کھلایا ہو، حضرت اسماعیل کو، البتہ اس کا سر رہ گیا اور اس کے سینگ رہ گئے۔ یہ مکے کے اندر، بیت اللہ کے اندر، باقاعدہ کعبۃ اللہ کے اندر یہ لٹکے ہوئے تھے، حضرت کے زمانے میں بھی تھے بطور یادگار کے، اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر کے زمانے میں بھی تھے۔ حجاج نے مکے کو، بیت اللہ کو آگ لگا دی اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیے۔ بیت اللہ بھی عجیب ہے، اس پر بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں، حجاج نے آگ لگا دی، مکے میں آگ لگا دی، اور یہ اس وقت تک اس کا سر بھی تھا اس مینڈے کا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ 3500 4000 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 3500 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن تب یہ ہے کہ بطور یادگار کے اس کا سر تھا، یہاں بیت اللہ کے اندر لٹکا ہوا تھا۔ حجاج نے یہ سب کچھ جلا دیا۔ بادشاہ لوگ کر سکتے ہیں جی، ابھی انہوں نے بیت اللہ کا طواف بند کر دیا اور انہوں نے کعبۃ اللہ کے اندر آگ بھی لگا دی، مکے کے اندر آگ بھی لگا دی۔ اس قسم کے ہمارے لوگ مل جائیں، انہوں نے حج بند کر دیا، اس نے آگ لگا دی، اور ہمارے والے لوگوں نے مدرسے بند کر دی۔ شرقت نفسی بنور من فؤادی